السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ مکرم و معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، مرد و خواتین، پیارے بچوں اور دینی بھائیوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شرک کے نقصانات۔ آج کے درس میں بڑے اختصار کے ساتھ ہم شرک کے کچھ نقصانات آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بار بار ہم آپ لوگوں کو شرک سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور شرک کے کچھ نقصانات اور اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ کیوں ہم شرک سے آپ کو ڈراتے ہیں، شرک سے کیوں دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، یا کتاب اللہ اور سنت رسول میں شرک سے بچنے پر اتنا زور آخر کیوں دیا گیا ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کی بہت ساری تباہ کاریاں ہیں، ہلاکت و بربادیاں ہیں اس کے اندر۔ وہی کچھ نقصانات آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ نمبر 1، شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کے اندر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ چوری، بےایمانی، ظلم، ڈکیتی، زنا، یا اس طریقے شراب نوشی، سود خوری، حرام خوری، جتنے بھی گناہ ہیں دنیا کے اندر، ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں، بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر سمجھو۔ جو عبادات خالص اللہ کے لیے ہیں، ان عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرو، یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ جو آپ نے بیان فرمایا وہ شرک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سب سے پہلی نصیحت شرک نہ کرنے کی۔ لقمان علیہ السلام کتنے حکیم تھے، کیونکہ سب سے بڑی حکمت کی بات یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرے، جس رب نے پوری دنیا بنائی، پوری کائنات پیدا کی، اس رب کو پہچان کر کے صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہی سب سے بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو لقمان علیہ السلام بڑے حکیم تھے، حکمت والے تھے۔ کتاب و سنت کی حکمت ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کے نبی کی طرف سے، لہذا سب سے بڑی حکمتیں قرآن و سنت کے اندر ہیں، دین کے اندر ہیں، اور یہی ان کی حکمت تھی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے لقمان حکیم کو دوسری حکمت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ وہ دواؤں کے حکیم تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ اسے بھی حکمت کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اللہ کی رضا کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے، اللہ کی جنت کا حقدار بنا لے، صرف اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے۔ یہی سب سے بڑی حکمت کی بات ہے کہ انسان کی زندگی جو دائمی زندگی ہے، جو بھی زندگی آنے والی آخرت کی زندگی، جہاں جنت اور جہنم کی شکل میں دائمی زندگی ہی ہوگی انسانوں کے لیے، اس جنت کا انسان اپنے آپ کو حقدار بنا لے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ یہی سب سے بڑی حکمت کی بات ہے۔
تو حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے جو وصیت فرمائی اپنے بیٹے کو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو توحید پر قائم رکھنے کی وصیت کریں، توحید پر ان کی تربیت کریں، ان کو شرک سے دور رکھیں، بدعت و خرافات سے دور رکھیں، ان کو صرف سنت پر قائم رکھیں. یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور اولاد کا حق ہے باپ کے اوپر یا سرپرستوں کے اوپر کہ اپنے بچوں اور جو ان کے ماتحت کے لوگ ہیں ان کو دین اور توحید اور سنت پر قائم رکھیں اور اسی کی ان کو تعلیم دیں. تو لقمان حکیم نے جو سب سے پہلی وصیت فرمائی تھی وہی تھی کہ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے برخوردار، اے میرے عزیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہ ظلم اس لیے ہے کیونکہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کے بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھنا. شرک ظلم اس لیے ہے کہ تمام عبادت کی جگہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انسان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے لیے کرتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے مشرکین کو ظالمین بھی کہا گیا. قرآن مقدس کے اندر بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں کو ظالمین کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ دوسرا جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ شرک اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے، اللہ پر الزام ہے. انسان اگر شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پر بہتان باندھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو، پوری انسانیت کو شرک سے منع کیا ہے اور انبیاء جو بھیجے انہیں توحید دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا. لہذا اگر کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا. بہت بڑا گناہ اس نے کیا اور بہت بڑا اس نے بہتان باندھا اللہ رب العالمین کے اوپر. اللہ نے شرک کی اجازت نہیں دی ہے، اللہ رب العالمین نے شرک کی اجازت نہیں دی. اللہ رب العالمین اکیلا ہے، پوری دنیا کا خالق و مالک وہی ہے، وہی ہمارا اکیلا معبود بھی ہے، وہی معبود حقیقی ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہماری عبادتوں کا مستحق اللہ رب العالمین ہے. یہی لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی خالق نہیں ہے. یہ تو اس کے اندر معنی شامل ہے. جب ہم نے رب کو معبود مان لیا تو گویا کہ رب ہم نے پہلے ہی مان لے آیا. رب گویا کہ ہم نے اللہ کو رب مانا، تبھی ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی. لہذا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. یہ اس کا معنی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرتا ہے تو جھوٹے معبودان ہیں، وہ ان کی عبادت باطل ہے اور وہی شرک ہے. اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو یہی شرک ہے. نمبر 4، توبہ کے بغیر شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا. اسے معلوم ہوا کہ شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. اگر بغیر توبے کے انسان مر گیا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے. اگر وہ گناہ بندوں کے حقوق سے متعلق نہیں ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہے، شرک کے علاوہ اور کوئی گناہ اس نے کیا، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے چاہے معاف نہ کرے. اگر بغیر توبہ کے کوئی مر گیا تو اگر توبہ کے ساتھ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی شرک کرے گا توبہ کر کے مرا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا. لیکن اگر بغیر توبے کے کوئی انسان مر گیا تو اللہ رب العالمین شرک کو تو نہیں معاف کرے گا، لیکن دیگر گناہوں کو جیسے نماز میں کوتاہی یا اس طریقے سے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی یا اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کیا نام ہے اور کوئی گناہ کرتا ہے انسان، ظلم کرتا ہے، چوری بےایمانی ڈکیتی کرتا ہے، اگر بغیر توبے کے انسان مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو معاف کر دے چاہے معاف نہ کرے. لیکن اگر معاف نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا تو ضرور جہنم سے نکالا جائے گا، جنت کے اندر آئے گا. لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے نہیں معاف کرے گا. تو یہ جو ہے یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ توبہ کے بغیر شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. 5ویں چیز یہ ہے
کہ شرک کرنے والے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری اور بیزار ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے اور اس کے رسول بھی مشرکوں سے بیزار اور بری ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول ایسے لوگوں سے بری اور بیزار ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے بری ہو جائے اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اور اس کے لیے جہنم یقینی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول بری ہو جائیں۔ نمبر 6، شرک بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی، اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہے۔ شرک سے بڑا کوئی منکر نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، شرک سے بڑی کوئی گمراہی نہیں، شرک سے بڑا کوئی شر نہیں، آپ جو بھی کہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ گمراہ ہے وہ انسان، وہ راستے پر نہیں ہے جو راستہ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، جو راستہ جنت تک پہنچانے والا اس راستے پر نہیں بلکہ وہ جہنم کے راستے پر ہے، وہ گمراہ انسان ہے۔ نمبر 7، شرک کرنے والے پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے۔ ایسا انسان کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیے ظالمین سے مراد مشرکین ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے لیے ظالمین کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں مراد کون ہے؟ مشرکین ہیں، تو ظالمین اور مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جنت کو اللہ نے مشرکوں پر حرام کر دیا ہے۔ جو بھی شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے آپ کا جو بھی نام رکھے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، عبادات اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، نام نہیں حقیقت کے اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ آیتیں صرف ان لوگوں کے لیے جو اصلی مشرک ہیں، جو پیدائشی مشرک ہیں، جو کافر اور بت پرست ہیں، جو اللہ پر ایمان نہ لانے والے ہیں، صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، چاہے اس نے اپنا نام جو بھی رکھا ہو۔ لہذا مشرکین پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت جانے دور کی بات ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حالت میں مرا کہ اس نے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، چاہے پہلے ہی داخل کر دے گناہوں کو اور معاف کر کے، یا تو گناہوں کی سزا پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے اور جنت میں داخل کرے، لیکن وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی حالت میں مرے گا، چاہے اس نے کچھ بھی شرک کیا ہو، جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہذا شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے۔ نمبر 8، شرک کرنے سے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر شرک کرتا ہے، اس کی دیگر نیکیاں، اس کی دیگر عبادات سب برباد، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کی قربانی، اس کی صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور خدمت خلق، جو بھی نیکیاں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، وہ سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں اور اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توحید کے بغیر زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں، توحید کے بغیر نماز کا کوئی اعتبار نہیں، توحید خالص کے بغیر حج کا کوئی اعتبار نہیں، نہ عمرے کا کوئی اعتبار، نہ کسی بھی نیکی کا کوئی اعتبار، سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ اگر یہ شرک کر بیٹھیں، اگر ان سے شرک ہو جاتا تو ان کے تمام اعمال جو وہ کرتے ہیں برباد ہو جاتے، سارے اعمال اللہ رب العالمین کے برباد کر دیتا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں شرک کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا نقصان دہ ہے کہ
کہ انسان کے دیگر تمام اعمال تباہ و برباد ہو جاتے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا، نبی تو شرک نہیں کر سکتا، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے امت کو، ہم لوگوں کو پیغام دیا کہ جب یہ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا تو ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ لہذا ہم بھی اگر شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، اور ہم جہنم کے ایندھن بن جائیں گے اگر ہم نے شرک کیا تو۔ نبیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان چاہے وہ اللہ پر ایمان کا دعوے دار ہی کیوں نہ ہو، نماز اور روزہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لمبی لمبی داڑھی ہو، چہرے پر صدقے کے نشانات ہو پیشانی پر، اور صدقات و زکوٰۃ اور خیرات کا کام کرنے والا ہو، دنیا کی نظروں میں بہت اچھا انسان ہو، لیکن جو سب کا خالق ہے، جس کا سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین، اگر اس میں اس نے شرک کیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اس کے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا، اور اس کے اعمال کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی، کچھ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے، اس لیے کہ اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ تو اللہ رب العالمین نبیوں کے بارے میں فرمایا، اور اب آباء نبی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اپنے حبیب و خلیل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی طرف اللہ نے وحی کی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 65، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے کی بھی طرف وحی کی گئی، یعنی جتنے بھی نبی آپ سے پہلے بھیجے گئے ان کی طرف بھی وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو سارا عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا خسارہ یہی کہ انسان کا سارا عمل برباد، زندگی بھر اس نے محنت کیا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر دیا، سارا عمل برباد، سب کچھ تباہ و برباد۔ سب سے بڑا خسارہ انسان کے لیے یہی ہوگا کہ انسان جہنم کا حقدار بن جائے، اللہ کی لعنت کا مستحق بن جائے، اور جہنم کے اندر چلا جائے، اور جنت اسے نہ ملے، اس کے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا۔ دنیا کے اندر جو اس نے محنت کی، محنت لائے گا اور برباد، سب کچھ برباد، کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اسے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی طرف وہی فرمائی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سب برباد کر دے گا، سارا عمل برباد۔ آپ دیکھیں کہ نبی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دیتا، یہ ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے لیے یہ درس اور پیغام ہے، یہ اللہ کا حکم ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، ہمارے سارے اعمال تباہ برباد ہو جائیں گے۔ ایک انسان شرک نہیں کرتا ہے، دیگر گناہ کرتا ہے، تو اس کے جو دیگر نیکیاں ہوں گی وہ برباد نہیں ہوں گی۔ ایک انسان چوری کیا مان لیجئے، یا اس نے شراب پی لی، یا اس طریقے سے اور کوئی گناہ کیا، تو اس کی جو دیگر نیکیاں ہیں، نماز برباد نہیں ہوگی، اس کا حج برباد نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ اور عمرہ یہ دونوں برباد نہیں ہوں گی، کوئی نیکی اس کی برباد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انسان شرک کرے گا، اس کی ساری نیکیاں، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ خود اللہ فرما رہا ہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں یا کیے، سب عمل برباد اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں، کتنا بڑا خسارہ ہے انسان کے لیے کہ انسان دن بھر محنت، زندگی بھر محنت کرتا ہے، لیکن اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ نمبر 9، شرک انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے سب کو توحید پر پیدا کیا، ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو یہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم سب نے وعدہ کیا، ہر انسان کی روح نے وعدہ کیا ہے۔ عہد الست میں اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان سے پیدا ہونے والی تمام جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے، سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور سب سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا، قرار لیا، سب نے عہد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک رب ہونے کی ہم سب نے گواہی دی ہے۔ لہذا یہ انسان کی فطرت ہے، انسان توحید پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو ہر انسان کی فطرت ہے یہ توحید خالص۔ اس لیے اگر کسی کی ولادت ہو اور اسے سماج معاشرہ سے اگر الگ کر دیا جائے تو بڑا ہو کر کے وہ ضرور اللہ پر ایمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا، کیونکہ ہر انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب انسان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے،
مشرکین کے ساتھ، یا اس طریقے سے یہودی اور نصرانی کے ساتھ، یا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ، تو انسان ان کے طور طریقے کو اپنا لیتا ہے۔ ورنہ انسان سب کے سب دین پر پیدا ہوتے، توحید خالص پر سب کی ولادت ہوتی، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ انسان کا اصلی گھر بھی یہی ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہ توحید پر تھے، موحد تھے، وہ سب سے پہلے انسان ہیں۔ شرک تو بعد میں دنیا کے اندر آیا، ورنہ پہلے دنیا کے اندر توحید تھی۔ شرک دنیا کے اندر کئی سو سالوں کے بعد پیدا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی پہلی قوم ہے جس کے اندر شرک پیدا ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو صدیاں گزری ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ توحید خالص پر تھے، سب اللہ کی بات کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے۔ شرک نوح علیہ السلام کی قوم سے پیدا ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کی اصل توحید ہے، انسان کی اصل توحید ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، موحد تھے، نبی تھے وہ، لہذا اصل اور پرانی چیز یہی ہے۔ شرک تو بعد میں پیدا ہونے والی چیز ہے، یہ بعد میں شرک پیدا ہوا۔ اور انسان اگر گھر واپسی کرے تو گھر واپسی انسان کی توحید پر ہوگی، کیونکہ اللہ نے سب کو توحید پر پیدا کیا۔ شرک تو بعد میں پیدا ہوا، پہلے دنیا کے اندر شرک کا وجود نہیں تھا۔ اور ہر انسان، ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او مجوسانہ، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیتے، کیونکہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے نبی نے نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیتے، کیونکہ مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے، توحید خالص پر پیدا ہوتا ہے وہ۔ اسی لیے اس کے ماں باپ اگر یہودی ہے تو یہودی بن جاتا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہیں، مشرک ہیں، مجوسی ہیں، کوئی اور دھرم والے ہیں، یا ملحد ہیں اور ناستک ہیں، تو اس طریقے سے اپنے بچے کو بنا دیتے ہیں۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر بچہ دین توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ ایسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا تھا۔ دین حنیف ہے دین توحید، اللہ کا ایک ہی دین ہے دنیا کے اندر، دین اسلام، دین توحید۔ تمام نبیوں کا دین ایک تھا، دنیا کے اندر دو دین نہیں آیا، ایک ہی دین آیا، طریقہ مختلف ہوتا تھا باتوں کا، ورنہ دین اللہ رب العالمین کا دنیا کے اندر ایک ہی ہے، اور وہ دین توحید، دین اسلام جسے کہا جاتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا تھا، لیکن شیطانوں نے انہیں ان کے اصلی دین سے ہٹا دیا، اور جو میں نے ان پر حلال کیا تھا اس کو حرام کر دیا، اور ان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہر بچہ، ہر انسان دین توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ شرک فطرت کے خلاف ہے، انسان کی فطرت کے خلاف کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک بڑا نقصان ہے۔ اس طریقے سے نمبر 10، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے، اور بہت بڑا نقصان ہے انسان کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے، اور نہ ہی انبیاء کرام ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اور نہ ہی کوئی نیک بندہ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرے گا، کیونکہ مشرکین پر سفارش حرام ہوگی۔ شفاعت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، لہذا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین کبھی بھی ان کو لیے سفارش کو حلال قرار نہیں دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا، یعنی اس نے اقرار کیا کلمے کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا، ایسے آدمی کے لیے میری سفارش حلال ہوگی۔ لہذا قیامت کے دن مشرکین کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے، اور نہ ہی کوئی اور نبی اور نہ ہی کوئی اور ولی یا کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش نہیں کرے گا۔ اور یہ بہت بڑی محرومی ہے یہ کہ اسے اللہ کے رسول کی سفارش حاصل نہ۔ اس لیے جو کلمے کے اقرار بھی کرتا ہے لیکن کلمے کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتا، ایسی صورت میں ایسے آدمی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے۔ یہ کلمہ پڑھ لینا اس کے لیے کام نہیں آئے گا، صرف نام عبداللہ، احمد، محمد رکھ لینے سے انسان کو نجات نہیں ملے گی۔
جب تک انسان کلمے کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرے گا، جب تک انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں رکھے گا، اس وقت تک کلمہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لہذا بہت بڑا نقصان ہے انسان کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے سفارش نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بھگا دیں گے، بدعتیوں کو بھگا دیں گے۔ تو جو شرک کرنے والا ہوگا تو اسے بدرجہ اولا آپ حوض سے بھگا دیں گے، ایسے آدمی کو پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بھی نقصان ہے بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سارے لوگوں کو اپنے حوض سے بھگا دیں گے اور ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا۔ بدعتیوں کو، شرک کرنے والوں کو، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والوں کر دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھگا دیں گے۔ جب آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اس لیے فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کے نشانات سے پہچانیں گے، کہیں کہ ہماری امت کے لوگ ہیں، لیکن جب بتایا جائے گا کہ انہوں نے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی، دین کو بدل دیا تھا، تو ایسے لوگوں کو آپ بھگا دیں گے۔ تو جو شرک کرنے والا ہوگا، کفر کرنے والا ہوگا، ایسے سارے لوگوں کو بدرجہ والا آپ وہاں سے بھگا دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت بڑا نقصان ہے قیامت کے دن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ اسے سفارش حاصل ہوگی، نہ آپ کے حوض سے اسے پانی نصیب ہوگا۔ یہ تقریباً 11 چیزیں ہو گئی۔ 12ویں چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ شرک انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دل سے اس کا جو ہے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے، اور اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بزدل ہو جاتا ہے اور ہر چیز سے ڈرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا، اور اس کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ سفر کر رہا ہوتا، سامنے سے بلی گزر گئی، ڈر گیا وہ کہ بلی نے ہمارے سفر کو کاٹ دیا اور ہمیں نقصان پہنچے گا۔ یا اس طریقے سے انسان تعویذ پہنتا ہے، گھنٹا پہنتا ہے، اگر اس کی تعویذ کاٹ دی جائے ڈر جاتا ہے، کہتا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اس کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور وہ چیہے، بلی اور دھاگے اور اس طریقے سے اور دنیا کی دیگر مخلوقات سے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو مشرک ہوتا ہے وہ شرک اسے بزدل بنا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں رہتا۔ اس لیے جو موحد ہوتا ہے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خوف دنیا کے سارے خوفوں سے انسان کو نجات دلا دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے اور جنت اور اسے توحید پر قائم رکھتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا خوف اگر انسان کے دل کے اندر ہے تو دنیا کے تمام لوگوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ سب مخلوق ہے، کچھ نہیں کر سکتے، وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا، اور پوری دنیا والے اگر مل جائے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، یا اگر نفع پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ لہذا شرک انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، وہ چوہا سے، بلی سے، کتے سے، آواز سے ڈرنے لگتا ہے، دنوں سے ڈرنے لگتا ہے، لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی اس کے گھر پہ آ جائے، کوئی مانگنے والا یا کوئی اپاہج، اس سے ڈر جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس سے بدشگونی لے لیتا ہے، اس سے خوف کھانے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر دیگر لوگوں کا خوف بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کا اللہ تعالیٰ کا ایک خوف، انسان کا صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اسے دنیا کی تمام چیزوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ تو یہ کچھ نقصانات ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے شرک کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔